السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی کے ساتھ رانا خالد عبداللہ حاضر ہے۔ آج وکلا حضرات کی طرف سے لاہور میں ایک مقام پہ عید ملن پارٹی تھی یا ورکر کنونشن تھا، وہاں اچانک پولیس کی ریڈ پڑ گئی جہاں عالیہ حمزہ اور کارکنان موجود تھے۔ آئیے آئینی شاہدین کارکنان سے جانتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی تھی کہ آج پارٹی کنونشن ہے، ایک گھر کے اندر چھوٹا سا پروگرام تھا پارٹی کے بارے میں، تو ہم وہاں پہنچے۔ پارٹی کنونشن تو نہیں نکلی، کچھ وکلا حضرات تھے ان کی طرف سے جو سی تھی عید ملن پارٹی تھی، اور ہمارے پارٹی کے کچھ کارکن بھی موجود تھے اور عہدیداران بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اچانک سے پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ آ گئی اور وہ کارکنان کو بھی اریسٹ کرنے لگی اور ہمارے جو عہدیداران عالیہ حمزہ سے اریسٹ کرنے لگ پڑی، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ وکلا حضرات نے تھوڑی سی اپنی حکمت عملی اپنائی اور ہمیں وہاں سے بڑی مشکل سے وہاں سے نکلوایا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایس پی بھی پہنچ گیا، ڈی ایس پی بھی اور ایس ایچ او بھی۔ ہماری عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے پولیس والوں کو یہ کہا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ مجھے گرفتار کریں، میرے کارکنوں کو جانے دیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ انہوں نے آخری ٹائم تک گیٹ تک آتے آتے اپنے تمام ورکرز کو باہر نکلوایا اور سب سے اینڈ پہ خود باہر نکلی، اور ہمارے 2 کارکنان بھی جو سے پولیس نے حراست میں لے لیے۔ کوئی وکیل حضرات گرفتار ہوئے ہیں؟ اس میں ایک وکیل بھی تھے جو گرفتار ہوئے ہیں اور ایک کارکن بھی ہمارا گرفتار ہوا ہے۔ جی ہمارے ساتھ اور بھی عینی شاہدین موجود ہیں۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ آج کا جو ہمارا ورکر کنونشن تھا یا عید ملن پارٹی جو بھی اسے کہہ لیں، لیکن یہ ہمارا جو بھی ایک پروگرام تھا یہ انڈور تھا نہ کہ آؤٹ ڈور تھا۔ جب آپ آؤٹ ڈور کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، کنونشن کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت لینی پڑتی ہے، این او سی لینا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ لیکن یہ جو آج ایک پروگرام ہوا یہ انڈور ہوا، اپنی ذاتی جگہ پہ ہوا، اپنی ذاتی زمین پہ ہوا، تو پولیس کو ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ جہاں پہ لوگ جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، نہ تو وہ کوئی لاٹھی چارج، نہ تو وہ کوئی یہاں پہ کوئی دہشت گردی دکھا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جھنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی وٹے ہیں، نہ کوئی ایسی ویسی چیز ہے، تو اس کے باوجود بھی پولیس نے جس طریقے سے آ کے آج اس جگہ پہ جس طریقے سے دھاوا بولا ایک پرائیویٹ ہاؤس کے اوپر جو ایک شخص کی اپنی ذاتی زمین ہے وہاں پہ دعویٰ بولا، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ورکرز کو ڈرا لے گی، دھمکا لے گی، اس طریقے سے خوف پھیلا کے انہیں اس تحریک سے دور کر لے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ جان، مال، عزت، آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ قربان۔ یہ کبھی سوچے بھی نہ میرے خان کی طرف آنکھ اٹھانا، میرے رب ذوالجلال کی قسم اس آنکھ کو عبرت بنا دیں گے، اس کان کو عبرت بنا دیں گے۔ جو شخص خان کے خلاف بات کرے گا اس کو انشاءاللہ عبرت بنائیں گے۔ ورکرز کا حوصلہ بلند ہے، وہ نکلتے تھے، نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے۔ خان صاحب کی رہائی کی تحریک کو بھی جاری رکھیں گے، کسی صورت بند نہیں ہونے والی۔ حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، رہا کریں خان کو، رہا کریں۔ سر، بغیر وارنٹ کے کس طرح گرفتار کر سکتی ہے؟ پاکستان کا قانون ایسا ہو چکا ہے، یہاں وارنٹ ہو یا نہ ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی جب کال دیتی ہے تو یہاں کیا تو قانون ایسا کہ یہاں کی پولیس لوگوں کے گھروں کے اندر رات میں چھاپے مارنے شروع کر دیتی ہے، انہیں گرفتار کرنے لگ جاتی ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کے گھروں سے ان کی فیملیز کو سڑکوں پہ گھسیٹتی ہے۔ تو پاکستان کا قانون ایسا بن چکا ہے کہ یہاں پہ وارنٹ ہوں یا نہ ہوں، یہاں پہ ظلم چلتا ہے، ستم چلتا ہے۔ لیکن یہ ہم بات بتاتے چلیں، یہ ظلم، یہ ستم زیادہ دیر نہیں چلے گا، اس کو ہم ختم کریں گے، اپنے ہاتھوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ؟ سر، اس پہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر بندے کی سوچنے کا انداز۔ آج میرا سوچنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ میرا سوچنے کا انداز یہ ہے، میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ایک مرغا کو بندہ خرید کے لاتا ہے، وہ پہلے دن کڑکڑ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے میں اگر تو نے کڑکڑ کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ دوسرے دن کڑکڑ نہیں کرتا، پر پھیلاتا ہے تو کہتا ہے اگر تم نے پر پنکھ پھیلائے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، تیسرے دن تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ تیسرے دن وہ یہ بھی نہیں کرتا، تیسرے دن وہ آگے اس کو کہتا ہے کہ آج تو نے اگر انڈا نہ دیا مرغے کو، مرغی کو نہیں، مرغے کو، آج اگر تم نے انڈا نہ دیا تو تمہیں میں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ اب وہ مرغا سوچتا ہے، وہ مرغا انڈا تو دے نہیں سکتا نا، پھر وہ سوچتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے سوچنے پر کہ اگر یہ پہلے دن میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو کام تو وہی ہے، کھانا ہے نا، اس نے کھا لیتا، اگر میرے رب نے مجھے بچانا ہوتا تو بچا لیتا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈر ڈر کے ان کو اس قدر مضبوط کر دیا ہے۔ میں یہاں پہ جب ورکر کنونشن میں پہنچا تو مجھے روکا گیا کہ نعرہ نہیں لگانا، آپ نے یہاں پر کسی کو انٹرویو نہیں دینا کیونکہ آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ میں یہ کن کی طرف سے روکا گیا؟ چھوڑیں، میں نام نہیں لیتا، یہاں وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کس ایک کا نام لوں؟
एक स्टैब्लिशमेंट दुश्मन है, दूसरा इनको भी अपना, अपनी पार्टी के लोगों को भी अपना दुश्मन बना लूं। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं और बात कर रहा हूं कि भाई डर डर के आपने उनको इतना मजबूत कर दिया कि अब वो चाहे तो आपके घरों में घुसे, आपको कल को ये भी कह सकते हैं कि सांस मत लो, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, आंखें नीची करो, कह सकते हैं वो। क्योंकि आपने उनको इतना सर पे मुसल्लत कर लिया। क्यों है ये डर? मुझे ये बताएं ना, मुझे बताएं। आज जब फलस्तीन वालों की लाशें हवाओं में उड़ रही हैं, कल वो भी डरे होंगे जब इसराइल ने पहला जुल्म किया होगा। पहले जुल्म पर अगर वो खड़े हो जाते तो आज इतने जुल्मों का उनको सामना ना होता। आज मेरी बात या लिख के रख ले, अगर आज भी पाकिस्तानी कौम ने ना समझा और वापस ना पलटी, इससे काम आगे बढ़ेगा, यहाँ रुकने वाला नहीं है। हाँ, जहाँ ईद मिलन पार्टी की बात इन्होंने की, यार ईद मिलन पार्टी मैं भूखा हूँ, मैं रोटी का भूखा हूँ, घर खा के नहीं सोता। क्यों थी ये ईद मिलन पार्टी? क्यों थी? क्यों यहाँ चरखे उड़ाए गए? और मेरे खान का नाम लेना रोका गया कि नाम खान का नाम नहीं लेना ऊंची आवाज में। तो फिर ये क्यों था ये तमाम? बड़े बड़े लोगों की पार्टी थी, गरीब कारकुनान को भी बुलाया गया था। ये बात वाजे, गरीबों को देखकर ही तो वो आए और उनको कहा कि नारा नहीं लगाना, क्योंकि उनको पता है कि नारा अमीर लगाता ही नहीं, नारा मेरे जैसा गरीब ही लगाता है। तो आप यहां से समझिए ना, वो जब मिलना था एक दूसरे को तो यार घरों में जाके एक दूसरे को मिल लेते। एहतमाम था खान के लिए, और खान का नारा नहीं लगा सकते क्योंकि पुलिस वालों ने मना किया हुआ था। लेकिन फिर भी देखो, पुलिस फिर भी आई, रुकी तो नहीं। तुम्हारी इज्जत तो उन्होंने फिर भी उछाली, हालांकि तुमने तो उनके सारे क़वायद ज़वाबित माने कि हम खान का नारा भी नहीं लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद भी नहीं कहेंगे। हाँ, सिर्फ उसके नाम पे दावतें उड़ाएंगे, चरखे खाएंगे, अय्याशियां करेंगे, जो आज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। मैं सिर्फ क़यादत को नहीं कह रहा, कारकुनान भी ये कर रहे हैं। खान के साथ ये लोग मुखलस नहीं है, आप उनको छोड़ें। अगर आज मैं नाना खान के साथ कुछ कर सका तो ये मेरा क्लिप संभाल के रखिएगा, आप कहिएगा कल को कि समर बेगैरत वो भी खान के साथ मुखलस था, चाहे मैं ईमानदारी क्यों नहीं हूं। तो यार, हम ये जो इज्जत मिली, ये जो आपने मेरा तारफ करवाया अल्लाह के बाद, किसकी वजह से? इमरान खान की वजह, इमरान खान की वजह से। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपनों की आज मैंने इतने इंटरव्यू के बाद आज देखा कि आप रो रहे हैं। अपने अपनों की बेहिसी के आंसू। लोग क़यादत पर गिले करते हैं, मैं तो कारकुनान से भी बदसन हुआ हूं कि ये क्या है, ये है क्या? इतना बड़ा लाहौर शहर, दुनिया कोई बगैरत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार, हम क्यों नहीं बाहर निकल सकते? 5000 लोग मुझे दे दो, जाओ जाके, अगर वो 5000 ऐसे हों लाशों में बदल जाएं, पीछे ना हटे, मैं ये खौफ तोड़ता हूँ। जाओ, आप 5 लाख की, 5 करोड़ की बात करते हो, मैं 5000 बंदे मांगता हूँ, इसी लाहौर शहर का खौफ तोड़ता हूँ। वादा करता हूँ, जिंदा तो मैं मानता हूं कि शायद ना रहूं, लेकिन खौफ तोड़ के मरूंगा। फलस्तीन के ऊपर आपको याद है रोका जाता था कि आप एहतजाज नहीं करेंगे। आज मैंने देखा कैंप लगे हैं जमात इस्लामी के, मैंने उनसे पूछा कि आज आपको उन्होंने इजाजत दे दी? आज इजाजत देगी? लाशों के जब आसमान पर लाशें पहुंची तो आपको आज इजाजत देगी? आखिर बार मैं फिर एक बात आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इंकलाब जब भी उठेगा जमीन से उठेगा, आसमान पर बैठने वाले इंकलाब नहीं लाते। मैं इसी के सिलसिले में इंसाफ टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अगर इसको मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो गया तो इंकलाब में ऊपर वाले कहीं ना कहीं पर ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान का हिस्सा होता है। इससे ज्यादा ना मेरा मुंह खुलवाएं। जी, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।